إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ہر قسم کی حمد و ثنا اس رب العالمین کے لیے ہے جو تنہا اور اکیلا ہم سب کا خالق و مالک اور ہم سب کا معبود حقیقی ہے. اللہ رب العالمین کی بے شمار انگنت حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ذات مبارکہ اور مقدسہ پر جس کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو ساری انسانیت کی طرف نبی رحمت بنا کر کے مبعوث فرمائے گئے. معزز بھائیو، گزشتہ جمعہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ بقرہ کی شروع کی 5 آیتوں کے حوالے سے جو متقی ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں، ان کی چند صفات اور چند خوبیاں میں نے بیان کی تھیں. 2 خوبیاں آپ کے سامنے بیان ہوئی تھیں. ان میں سے پہلی خوبی یہ کہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، بلا دیکھے جن باتوں کا ذکر اللہ رب العالمین نے یا اس کے نبی نے کر دیا ہے، قرآن و حدیث کے اندر جن چیزوں کا غیب سے متعلق ذکر آ گیا ہے، ان تمام چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں. یہ پہلی خوبی تھی ان کی، اور بہت بڑی خوبی ہے یہ. وہ یقیمون الصلاۃ، اور نمازوں کو قائم کرتے ہیں، پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، ہمیشہ ہر دن ہر رات جو 5 وقت کی نمازیں ہیں کم سے کم اسے پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، کیونکہ نمازوں کا ادا کرنا فرض ہے، نمازوں کا چھوڑ دینا گناہ ہے. آپ تہجد نہیں پڑھ سکتے یا اس طریقے سے اور جو نوافل نمازیں نہیں پڑھ سکتے، آپ پڑھیں گے آپ کو ثواب ملے گا، نہیں پڑھیں گے گناہ نہیں ہوگا. لیکن فرض نمازیں جو دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کر دی گئی ہیں، اگر نہیں پڑھیں گے تو گناہ ہوگا، اور بڑا گناہ ہوگا. یہ میں نے بتایا کہ نماز کا چھوڑ دینا کفر ہے. اور جنتی جب سوال کریں گے جہنمیوں سے تم جہنم میں کیوں چلے گئے، کہیں گے لم نکن من المصلین. سب سے پہلا جواب یہی ہوگا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، نمازوں کی پابندی نہیں کرتے تھے. تو میرے بھائیو، نماز پڑھنا یہ بہت عظیم ترین خوبی ہے، بلکہ یہ فرض ہے ہر بندے مومن پر، اللہ رب العالمین نے فرض کر دیا. تیسری خوبی اللہ بیان فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. ہم نے انہیں جو رزق دیا ہے اس رزق میں سے خرچ کرتے ہیں. ہم نے انہیں جو رزق دیا ہے اس رزق میں سے خرچ کرتے ہیں. اب رزق کیا ہے؟ رزق کا مطلب صرف مال اور دولت نہیں ہے، اگرچہ مال دولت بھی رزق ہے، لیکن رزق کا لفظ عام ہے. رزق کا مطلب ہر وہ چیز، ہر وہ نعمت جو اللہ نے آپ کو دی ہے وہ رزق ہے. صحت بھی رزق ہے، علم رزق ہے، دولت اور مال رزق ہے، نیک بیوی رزق ہے، نیک اولاد رزق ہے، اچھے لوگوں کی صحبت رزق ہے، قرآن کی تلاوت کرنا رزق ہے، نیکی پر قائم رہنا رزق ہے، نیکی کا حکم دینا، لوگوں کو برائی سے روکنا، یہ سب رزق ہے. نماز پابندی سے پڑھنا سب اللہ کی طرف سے رزق ہے، توفیق ہے. ہر وہ نعمت، ہر وہ چیز جو اللہ رب العالمین دیتا ہے اسے رزق کہا جاتا ہے. تو رزق کا مطلب صرف مال اور دولت نہیں ہے کہ جس کے پاس مال ہے اسی کے پاس رزق ہے. سب کے پاس رزق ہے الحمدللہ. اور سب سے بڑا رزق جو اللہ نے ہمیں اور آپ کو دیا جانتے کیا ہے؟ وہ دین کی دولت ہے، وہ اسلام کی دولت ہے. اس سے بڑی کوئی دولت اس روئے زمین پر نہیں ہے.
سب سے بڑی دولت دین اسلام کی دولت، ان الدین عند اللہ الاسلام، سب سے اعلیٰ دین اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ دین اسلام ہے، جو اللہ رب العالمین نے آسمان سے نازل کیا۔ ایک ہی دین اللہ نے بھیجا، دین اسلام، دین توحید، وہ دین اللہ رب العالمین کا سب سے پیارا دین ہے۔ تو سب سے عظیم نعمت میرے بھائیوں ہمارے پاس، سب سے عظیم رزق اللہ رب العالمین کا دولت، یہ مال، یہ اسلام اور دین کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ ہو سکتا ہے ہمارے پاس مال کی کمی ہو سکتا ہے ہم بیمار ہو سکتا ہے ہمارے پاس نوکری نہ ہو سکتا ہے ہمارے پاس بیوی نہ ہو سکتا ہے ہمارے پاس اولاد نہ ہو سکتا ہے ہمارے پاس منصب نہ ہو، بہت ساری چیزوں کی نفی ہو سکتی ہے، لیکن سب سے عظیم دولت جو اللہ نے ہمیں دی ہے وہ دین اسلام کی دولت ہے۔ ہمیں اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ دین اسلام سے اللہ نے ہمیں عزت دی ہے، دین اسلام ہی پر عمل کرنے سے انسان کو عزت ملے گی، لہذا سب سے عظیم نعمت اللہ رب العالمین کی دین اسلام ہے۔ اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہماری پیشانی اللہ کے سامنے جھکتی ہے، اللہ کے لیے جھکتی ہے ہماری پیشانی، کسی غیر اللہ کے لیے نہیں جھکتی، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ہماری پیشانی نہیں جھکتی۔ یہ اللہ رب العالمین کا شکر اور احسان، جس رب نے ہم کو پیدا کیا، جس رب کا ہمارے اوپر احسان ہے، اسی رب کے سامنے ہماری پیشانی جھکنی چاہیے۔ اور اگر ہم اپنی پیشانی اللہ کے علاوہ کسی اور کے در پہ جھکاتے ہیں تو میرے بھائیوں یہ جانوروں سے بھی بدتر لوگ ہیں جو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا فائدہ نہیں اٹھاتے۔ یہ گونگے ہیں جو بول نہیں سکتے، اندھے ہیں جو دیکھ نہیں سکتے، بہرے ہیں جو سن نہیں سکتے، سب چیزیں ہونے کے باوجود بھی اللہ کی ان تمام نعمتوں سے وہ غافل ہیں، اللہ کی ان تمام نعمتوں کا فائدہ نہیں اٹھاتے۔ لہذا سب سے عظیم ترین نعمت اللہ رب العالمین کی دین اسلام ہے، دین توحید ہے۔ ایک رب ہے دنیا کا، ایک خالق ہے دنیا کا، اسی رب اسی خالق کی ہم عبادت کرتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کی بات نہیں کرتے۔ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، لہذا کوئی بھی عبادت اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کی جائے گی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہوگا۔ مندروں میں جانا صرف شرک نہیں ہوتا، پتھروں کے سامنے سجدہ جھکانا صرف شرک نہیں ہوتا، بلکہ قبروں پر جا کر کے سجدہ کرنا بھی شرک ہوتا ہے۔ قبروں پر جا کر کے چڑھاوے چڑھانا یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہوتا ہے۔ قبروں پر جا کر کے نذرانے چڑھانا، جانور ذبح کرنا یہ بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک ہے۔ اس دین کی قدر کیجئے جو دین اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ اس دین کی پہچان اور اساس میرے بھائیوں توحید ہے۔ یہ سب سے عظیم امانت ہے جو ہمارے سینے کے اندر ہونی چاہیے۔ اگر یہ امانت ہم سے ختم ہو گئی ہمارا وجود بھی ختم ہو جائے گا۔ ہماری پہچان توحید سے ہے، ہماری پہچان اللہ تعالیٰ کی عبادت سے ہے، لہذا توحید کی آپ گینے کو، توحید کے شیشے کو چکنا چور مت کیجیے، اس شیشے کی حفاظت کیجیے۔ یہ شیشہ بہت نازک ہے، بہت نازک ہے، اگر شرک کریں گے توحید کا شیشہ چکنا چور ہو جائے گا اور انسان اس دولت سے محروم ہو جائے گا۔ لہذا اللہ رب العالمین نے جو ہمیں رزق دیا ہے اس رزق کے اندر سب سے عظیم دولت دین اسلام کی ہے۔ اللہ نے ہمیں مسلمان بنا کر کے پیدا کیا، مسلمان ہیں۔ اللہ کی ذات پر ہمارا ایمان، اس کے نبی پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، اور تمام چیزوں پر جو چیزیں اللہ نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا، اس کے نبی نے حدیثوں میں، ان تمام چیزوں پر ہمارا ایمان ہے میرے بھائیوں۔ ہمارا سینہ خالی نہیں ہے، ہمارے سینے کے اندر اللہ رب العالمین ایمان جیسی دولت سے بھر دیا ہے، لہذا اس دولت کی ہمیں قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو سب سے عظیم رزق اللہ رب العالمین کا دین اسلام ہے، اس پر قائم رہنا یہ اللہ رب العالمین اور اس پر استقامت اختیار کرنا یہ کیا ہے، ہم سے مطلوب ہے۔ اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت الفردوس اور جنت کا مزدہ فضا سنایا ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، اس پر قائم رہے، تتنزل علیہم الملائکہ، ایسے لوگوں پر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اللہ تخافوا، خوف نہ کرو، ولا تحزنوا، اور غمگین بھی نہ ہو، وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، اس جنت کی خوشخبری سن لو جس جنت کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے لیے دنیا کے اندر بھی تمہارے دوست ہیں، تمہارے مددگار ہیں، اور آخرت کے اندر بھی وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور تمہیں آخرت کے اندر ایسی چیزیں ملیں گی جو تمہارے نفس کو بہت اچھی لگے گی۔ یہ اللہ رب العالمین نے دین پر، توحید پر استقامت اختیار کرنے والوں کے لیے جنت الفردوس کا مزدہ فضا اللہ رب العالمین نے سنایا۔ تو میرے بھائیوں ہم سب رزق والے ہیں، سب رزق والے ہیں الحمدللہ۔ اگرچہ دولت کی کچھ کمی ہے، مال کی کچھ کمی ہے، مت گھبرائیے اس سے، سب سے عظیم دولت آپ کے پاس، ہمارے پاس موجود ہے الحمدللہ۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔
اور اس کا شکر کیا ہے؟ اس نعمت کو بجا لانا، اللہ کی بات کرنا، نعمتوں پر شکر ادا کرنے سے نعمتیں برقرار رہتی ہیں، اور جب نعمتوں کا شکر نہ ادا کیا جائے نعمتیں چھن جاتی ہیں میرے بھائیوں۔ اللہ رب العالمین کا صاف فرمان ہے وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم شکر کرو گے میں اور دوں گا، اگر تم نافرمانی کرو گے، ناشکری کرو گے، میرا عذاب بہت زیادہ سخت ہے، میرا عذاب سخت ہے۔ اللہ کی توفیق کے بغیر انسان حرکت بھی نہیں کر سکتا، اللہ کی توفیق کے بغیر انسان چل بھی نہیں سکتا، زبان بھی نہیں ہلا سکتا، سب اللہ رب العالمین کا حکم، اس کی مشیت اور اس کے توفیق کے مطابق ہوتا ہے، لہذا ہمیشہ ہمیں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو ہم سب رزق والے ہیں، ہم سب کے پاس رزق موجود ہے الحمدللہ۔ اگر کسی کے پاس مال الحمدللہ وہ بھی رزق ہے، نیک اولاد وہ بھی رزق ہے، نیک بیوی وہ بھی رزق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، پوری دنیا کیا ہے؟ مال و متاع ہے، ساز و سامان ہے، اور اس دنیا کی سب سے بہترین پونجی، سب سے بہترین سامان کیا ہے؟ نیک عورت ہے۔ نیک عورت جسے مل جائے میرے بھائیوں وہ خوش نصیب انسان ہے، وہ امن و امان میں رہتا ہے، سکون میں رہتا ہے، راحت کے ساتھ اس کی زندگی گزرتی ہے۔ نیک اولاد جسے مل جائے اس کو میرے بھائیوں اس کے لیے بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے خوشخبری ہے، وہ بھی امن و امان کے اندر ہے اور اس کے لیے بھی سکون ہے۔ اس لیے جب بھی دعا کیجئے نیک اولاد کی دعا کیجئے، رب ھب لی من الصالحین، اللہ تعالیٰ تمہیں نیک اولاد عطا فرما۔ اولاد تو دینے والا اللہ رب العالمین ہے، نیک اولاد کی دعا کیجئے۔ کتنے اولاد ہوتی میرے بھائیوں کہ ماں باپ جس اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں ایک ایسا وقت آتا کہ ماں باپ اسی اولاد کے لیے بد دعا کرنا شروع کر دیتے، اس کی نافرمانیوں سے، اس کے غلط کاموں سے، اور اس کے جو ہے شرارتوں سے اور اس کی نافرمانیوں سے اس طریقے سے ان کی حالت بن جاتی ہے۔ جس اولاد کے لیے انسان دعا کرتا ہے ایک ایسا وقت آتا کہ ماں باپ اس کے لیے بد دعا کرنا شروع کر دیتے۔ حالانکہ بد دعا کرنا حرام ہے، کبھی نہیں بد دعا کرنی چاہیے اولاد کے لیے۔ ماں باپ کی دعا بد دعا دونوں اللہ قبول فرماتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم بد دعا کر لیں، اللہ تعالیٰ ہماری بد دعا ہماری اولاد کے بارے میں قبول فرما لے۔ اس لیے ہمیں دعا کرنا چاہیے ان کی اصلاح کے لیے، کیونکہ ہماری اولاد کی بگاڑ میں ہمارا بھی بہت عمل دخل ہے، صرف بچوں کا نہیں ہے کہ بچے ہی خراب ہو گئے بگڑ گئے، ہمارا بھی بہت زیادہ عمل دخل ہے۔ ہم خود نماز نہیں پڑھتے، ہم خود روزہ نہیں رکھتے، ہم خود نیکی کے کام نہیں کرتے، اور بچوں کو چاہتے ہیں کہ بچے دین کے پابند بن جائیں۔ ایسا کیسے ہوگا؟ اللہ کے رسول حدیث ہے بچہ 7 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے مارو۔ کیا ہم بچے کو یہ 10 سال کا ہو جائے 7 سال کا ہو جائے نماز پڑھنے کا حکم دو، 10 سال کا ہو گیا نماز نہیں پڑھتا اس کو مارو؟ کون باپ اپنے بچے کو مارتا ہے؟ کون ماں اپنے بچے کو مارتی ہے؟ نبی کی تعلیم مارنے کی ہے، لیکن وہی بچہ اگر پیشاب کر دے ہمارے کپڑے پر اور اس طریقے سے پانی کا گلاس توڑ دے، چائے گرا دے، قالین خراب کر دے، موبائل آپ کا خراب کر دے، اس کو تماشے سے ماریں گے، ڈنڈے سے مار دیں گے، گالیاں دیں گے اس کو، لیکن وہ نماز نہیں پڑھتا، کچھ نہیں کہتے۔ فجر میں ہم بھی سوئے ہوئے ہیں، سب لوگ سوئے ہوئے ہیں، کسی کوئی فکر نہیں ہے۔ بچہ نماز نہیں پڑھتا، باپ خود نماز نہیں پڑھتا، تو کہاں سے بچے کو مارے گا نماز نہ پڑھنے والا باپ؟ تو میرے بھائی بد دعا کرنا غلط ہے۔ یہ ہماری اولاد اگر راستے سے بھٹک چکی ہے یا ماں باپ کی خدمت نہیں کرتی یا برا کام کرتی، آپ ان کے لیے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ ماں باپ کی دعا بد دعا دونوں قبول فرماتا ہے۔ اور یہ سوچئے کہ ہماری اولاد کی بگڑنے میں ہمارا بہت زیادہ رول ہے، بہت زیادہ ہمارا کردار ہمارے بچوں کی بگڑنے میں۔ اس لیے میرے بھائیوں ان کے لیے ہمیں دعا کرنا چاہیے، ان کی صلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے جو بھی رزق دیا، جو بھی دیا ہے، وہ سب کے سب ہمارے لیے رزق ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ جس کو جو ملا ہو اس کے مطابق وہ اللہ کے رزق کو خرچ کرے۔ آپ کے پاس مال ہے، مال خرچ کیجئے، زکوٰۃ دیجئے، صدقات و خیرات کیجئے، بچوں پر خرچ کیجئے، آپ کے جو ورثہ رشتہ دار ہیں ان پر خرچ کیجئے، غریبوں اور یتیموں اور مسکینوں کی مدد کیجئے، مدارس اور مساجد کی تعمیر کیجئے، لوگوں کی مدد کیجئے۔ اللہ نے مال دے رکھا الحمدللہ۔ مال نہیں ہے تو کیا صدقہ ختم ہو گیا؟ نہیں، صدقہ صرف مال خرچ کرنے کا نام نہیں ہے، صدقہ کا دروازہ بہت وسیع ہے، صدقے کا دروازہ بہت کشادہ ہے۔ آپ کا کسی مسلمان بھائی سے مسکرا کر کے ملنا یہ بھی صدقہ ہے۔ تبسم کا فی وجہ اخی کا صدقہ، اپنے بھائی سے مسکرا کے ملنا یہ بھی صدقہ ہے، بھلائی کا حکم دینا یہ بھی صدقہ ہے، برائی سے روکنا یہ بھی صدقہ ہے، راستہ بتا دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ کوئی اندھا گزر رہا راستہ، انگلی پکڑ کر کے راستہ آپ نے گزار دیا یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی کو پانی ایک گھونٹ پلا دیا یہ بھی صدقہ ہے، جانور کو پلا دیا پانی بھی صدقہ ہے۔
چڑیا اور چرند اور پرند کو پانی اور چارہ دے دیا، کھانا دے دیا، یہ بھی صدقہ ہے۔ یہی نہیں بلکہ درخت کو پانی دے دیا، یہ بھی صدقہ ہے۔ صدقے کا دروازہ بہت وسیع ہے۔ یہ نہ ہم سمجھے کہ ہم غریب ہیں، ہمارے پاس مال نہیں ہے، ہم صدقہ کیا کریں۔ نہیں، اللہ نے آپ کو جو کچھ دیا وہ سب کیجئے، صدقہ آئیے، مدد کیجئے اپنی طاقت سے، اپنی زبان سے اللہ نے علم دیا ہے، علم کو پھیلائیے لوگوں کے اندر۔ قرآن کی تلاوت آپ کو آتی، حافظ قرآن ہیں آپ، لوگوں کو قرآن کی تلاوت سکھائیے، تجوید کے ساتھ ان کو قرآن پڑھنا سکھائیے۔ آپ کو عربی آتی، عربی سکھائیے لوگوں کو تاکہ وہ قرآن پڑھ سکے، یہ بھی صدقہ ہے۔ صدقہ صرف مال خرچ کرنے کا نام نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کے پاس جو فقراء اور جو مسکین صحابہ کرام تھے، نبی کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ جو مالدار لوگ ہیں وہ تو بہت آگے نکل گئے، ان کو کے پاس مال ہے، وہ صدقات و خیرات کرتے، ہمارے پاس مال نہیں، ہم کیا کریں، ہم غریب ہیں۔ ہمارے نبی نے کہا، دعا سکھائی کہ دعا کرو، یہ بھی صدقہ ہے، تم ان کے مرتبے کو پا جاؤ گے۔ نمازوں کے بعد تسبیح کہو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ ساری نیکیاں کرو، تم ان کے دروازے ان کے مقام کو پہنچ جاؤ گے، تمہیں بھی اللہ رب العالمین اجر و ثواب دے گا، دینے والا اللہ رب العالمین۔ چھوٹی نیکی پر بہت زیادہ ثواب دے دے، کون اللہ کو روک سکتا ہے؟ کوئی روکنے والا اللہ رب العالمین کو نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جو بھی ہمارے پاس ہے، اگر وہ رزق ہے اور جو بھی اللہ کی راہ میں ہم کریں گے وہ سب کا صدقہ کہلاتا ہے۔ لہذا اللہ نے ہمیں جو بھی رزق دیا ہے اس کو ہمیں خرچ کرنا چاہیے، اس کو ہمیں لوگوں کے درمیان تقسیم کرنا چاہیے۔ مال ہے مال، علم ہے علم، آپ کے پاس منصب ہے، آپ اپنے علاقے کے بڑے آدمی ہیں، آپ کسی غریب کے لیے سفارش کر دیجئے۔ آپ کے پاس مال نہیں ہے، آپ کی بات لوگ سنتے ہیں، بھائی فلاں آدمی ہے، مستحق ہے، غریب ہے، مسکین ہے، محتاج ہے، اس کو پیسے کی ضرورت ہے، آپ اس کی مدد کر دیجئے، یہ بھی صدقہ ہے اور یہ اچھی سفارش ہے۔ اسے اللہ رب العالمین کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اجر اور ثواب سے نوازتا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے ان کو جو بھی دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اللہ کیا فرماتا ہے کہ ہم نے جو اتارا ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہم نے جو ان کی طرف اتارا ہے اس پر ان کا ایمان ہے۔ کیا اللہ نے اتارا ہے؟ قرآن اللہ نے اتارا ہے۔ اللہ نے کیا اتارا؟ حدیث اتاری ہے۔ اللہ نے دین اتارا، اسلام اتارا ہے۔ اللہ نے احکام اتارے ہیں، کیسے دین پر عمل کرنا ہے۔ جو کچھ اللہ نے اوپر سے نازل کیا ہے اس پر ان سب کا ایمان ہوتا ہے۔ کس بات پر ایمان؟ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ سب سچ ہے، اس کے اندر کوئی مشقت نہیں اللہ تعالیٰ کے احکام میں، اس کے اوپر عمل کرنے ہی میں ہمارے لیے دنیا کے اندر کامیابی اور بھلائی ہے۔ ان تمام چیزوں پر ان کا ایمان ہوتا ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو ہماری طرف نازل کیا گیا، جو اللہ نے نازل کیا پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو چیزیں اتاری ہیں دین کی شکل میں، جو کچھ دیا ہے وہی کتاب و سنت رسول کی شکل میں، ان تمام چیزوں پر ان کا ایمان ہوتا ہے کہ سب اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، اس پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور جو ان سے پہلے اللہ کی جو نازل کیا گیا، اس سے پہلے جو نازل کیا گیا اس پر بھی ان کا ایمان ہوتا ہے۔ ہم سے پہلے جو نبی آئے ان نبیوں پر ہمارا ایمان، ہم سے پہلے جو کتابیں اللہ نے اتاری ان کتابوں پر ہمارا ایمان۔ ایمان کے ارکان 6 ہیں، انہی میں سے نبیوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا کہ اللہ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے آسمان سے کتابیں اتاری ہیں، تورات، زبور، انجیل بھیجی، موسیٰ علیہ السلام کو صحیفے دی، تختیاں دی، ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے دیے، اور اپنے نبی جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم عطا فرمایا۔ ان تمام چیزوں پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ سابقہ کتابوں پر ہمارا ایمان یہ کہ اللہ کی کتابیں تھیں، لوگوں نے اسے تحریف کر دیا، لوگوں نے اس کو بدل دیا ہے، لوگوں نے کمی بیشی کر دی ان کتابوں کے اندر۔ قرآن ہی واحد کتاب ہے جو آسمان سے اللہ نے نازل کی ہے، جو اپنی شکل کے اندر محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گی۔ اس کا ایک حرف نہ بدلا ہے اور نہ قیامت تک بدلے گا۔ اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے قرآن کے اندر تبدیلی ہو گئی، قرآن کی آیتیں بدل دی گئی اور صورتیں بدل دی گئی، وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔ ایک حرف پر بھی اگر کسی کا شک ہے، ایک آیت پر بھی اگر کسی کا شک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان سے وہ خالی ہے اور اس کے ایمان کے اندر کمی اور نقص ہے۔ قرآن جیسے اللہ نازل کیا تھا وہ اسی محفوظ ہو، قیامت تک اسی شکل کے اندر محفوظ رہے گا۔ اللہ اس کی حفاظت کرنے والا ہے، اور جس کی اللہ حفاظت کرے اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ اللہ قرآن کی دین کی حفاظت کرنے والا ہے، لہذا میرے بھائی یہ بھی ہمارا اس پر ایمان ہونا چاہیے۔ اور آخری دنوں میں قیامت سے پہلے قرآن کے سارے حروف اللہ کی طرف اڑ کر کے چلے جائیں گے۔
اللہ کی طرف اٹھ کر کے چلے جائیں گے۔ جب قرآن چلا جائے گا دنیا کے اندر کوئی مسلمان اللہ کا نام لینے والا باقی نہیں رہے گا، قیامت قائم ہو جائے گی۔ لہذا اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ جو آسمانی سابقہ کتابیں ہیں ان پر ہمارا ایمان صرف اتنا ہے کہ وہ کتابیں اللہ کی تھیں، اللہ نے بھیجی تھیں، اس زمانے کے لحاظ سے تھی، ہدایت کے لیے بھیجی تھی۔ تورات کو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا، زبور کو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیا، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے صحیفے دیے، اور انجیل اللہ رب العالمین عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا، داؤد علیہ السلام کو اللہ نے زبور دیا۔ یہ سب کتابیں تھیں، اپنے وقت کے لیے تھی، کتابیں ختم ہو گئیں، ان پر عمل کرنا اب جائز نہیں ہمارے لیے۔ یہ قرآن نے سب کو ختم کر دیا، قرآن نے سب کے حکم کو منسوخ کر دیا، لہذا ان کتابوں پر عمل کرنا ہمارے لیے جائز نہیں۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ وہ ساری کتابیں اصلی شکل میں محفوظ نہیں رہ گئی، اس کے ماننے والوں نے قرآن اور کتابوں کے اندر اضافہ کر دیا، کمی کر دیا، اپنی طرف سے بہت ساری چیزیں بڑھا دی، لہذا وہ چیزیں اب قابل عمل نہیں رہ گئی۔ قرآن اللہ کی آخری کتاب جس نے سابقہ کتابوں کو منسوخ کر دیا، ختم کر دیا، اگرچہ وہ کتابیں اللہ کی تھیں لیکن ان کتابوں کے اندر لوگوں نے تبدیلیاں کر دی۔ تو جو ہم سے پہلے نازل ہوا اس پر بھی ہمارا ایمان۔ ایک نقطہ بتاؤں، وہ نقطہ یہ ہے کہ اللہ نے نہیں فرمایا اب جو اللہ نازل کرے گا اس پر بھی ایمان لانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اپنے نبی پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا، اب کوئی نبی دنیا کے اندر نہیں آئے گا۔ اللہ نے ہمارے نبی کے آنے سے پہلے جتنے بھی قومیں آئیں، جتنی بھی کتابیں اتاری، تمام کتابوں میں بعد میں آنے والے نبیوں کا تذکرہ ہوتا تھا، ان کی پیشین گوئیاں بیان کی جاتی تھی۔ تورات میں ہمارے نبی کی پیشین گوئیاں ہیں، صفات اور خوبیاں بیان کی گئی، حتیٰ کہ آپ کے صحابہ کی صفات بیان کی گئی، انجیل کے اندر بیان کی گئی، زبور کے اندر بیان کی گئی کہ ایک نبی آئے گا، اس نبی کا اوپر ایمان لانا تمہارے لیے ضروری ہوگا۔ اللہ نے بیان کیا، لیکن اللہ نے قرآن کے اندر نہیں بیان کیا اس کے بعد جو نبی آئے گا، اس کے بعد جو اللہ کچھ اتارے گا اس پر ایمان لانا۔ کیوں؟ کہ اللہ رب العالمین اب کچھ نہیں اتارے گا، اللہ نے جو اتارنا تھا اتار دیا، قرآن کو، دین کو، اب اس کے بعد کچھ نہیں اترے گا۔ نبوت کا دروازہ بند، وحی کا سلسلہ بند، سارے نبی ختم ہو گئے، دنیا سے چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، اللہ نے آپ کو دنیا کے اندر بھیجا، آپ کے بعد کوئی نبی دنیا کے اندر نہیں آئے گا۔ آسمان سے جبریل امین کا نزول نہیں ہوگا، فرشتے اب وہی لے کر کے نہیں آئیں گے، کیونکہ دین کو اللہ نے مکمل کر دیا ہے، دروازہ بند کر دیا نبوت کا، اس لیے اب کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ آپ کی حدیث میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا آپ خاتم النبیین ہیں، آپ آخری نبی ہیں، اب آپ کے بعد کوئی نبی دنیا کے اندر نہیں آئے گا۔ اس لیے اللہ نے نہیں کہا کہ اب اس کے بعد جو آئے گا اس پر بھی ایمان لانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب کچھ نہیں آئے گا، جو کچھ اتارنا تھا اللہ نے آسمان سے اتار دیا، اب کوئی نئی چیز، کوئی نیا دین دنیا کے اندر، کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ لہذا اگر کوئی اللہ کے رسول کو نبی مانتا ہے لیکن آپ کو آخری نبی نہیں مانتا، وہ مسلمان نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کو نبی مانتا کہ آپ نبی ہیں لیکن آخری نبی نہیں مانتا، وہ مسلمان نہیں ہے۔ جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہمارے نبی کو نبی مانتے ہیں، یہ جو قادیانی ہیں یہ سب ہمارے نبی کو نبی مانتے، کہتے ہیں کہ وہ بھی ایک نبی ہیں، جیسے عیسیٰ علیہ السلام ایک نبی، موسیٰ علیہ السلام ایک نبی، لیکن آخری نبی نہیں مانتے، اس لیے وہ مسلمان نہیں ہیں، اسلام سے خارج ہیں، وہ کافر ہیں، وہ مسلمان نہیں، ملعون جہنمی ہیں۔ اگر اسی پر رہ گئے اور اس کو نہیں چھوڑا اور دین اسلام کو قبول نہیں کیا، وہ سب کے سب ملعون اور جہنمی ہیں۔ تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اب اس کے بعد جو آئے گا اس پر بھی ایمان لانا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کو جو نازل کرنا تھا نازل کر دیا، اللہ نے دین مکمل کر دیا، جب مکمل ہو گیا تو کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ پھر اللہ فرماتا آخری خوبی ان آیتوں کے حوالے سے، اور نہ ان کی اور صفات ہیں اہل تقویٰ کی، وہ بالآخرۃ ھم یوقنون، ان کا آخرت پر یقین ہے، آخرت پر یقین ہے ہم سب کا کہ ایک دن دنیا ختم ہو جائے گی، قیامت قائم ہوگی، سب کو حساب و کتاب دینا ہوگا، سب اللہ کے سامنے زندہ کھڑے ہوں گے، سور پھونکا جائے گا، ایک بار سارے لوگ مر جائیں گے، زندہ ہوں گے، دوبارہ سور پھونکا جائے گا، سارے اٹھ کھڑے ہوں گے، سب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، سب کو حساب و کتاب دینا ہے۔ نیک لوگوں کو جنت ملے گی، جو فاسق و فاجر ہیں یا اس طریقے سے جو کفار و مشرکین منافقین ہیں وہ جہنم کے اندر جائیں گے، شرک کرنے والے جہنم کے اندر جائیں گے، اور جو موحدین ہیں وہ جنت کے اندر جائیں گے۔ یہ آخرت سے متعلق ساری باتیں ہیں، پل صراط ہے،
آپ کے لیے حوض ہے، حساب و کتاب ہے، نام اعمال پیش کیے جائیں گے، سب کچھ ہوگا. سب ساری چیزیں آخرت کے اندر آتی ہیں. ان پر ہمارا آپ کا سب کا ایمان. اگر ایمان نہیں ہے تو ہم مومن نہیں ہیں. یہ غیبیات سے متعلق ہے. اور سب سے پہلی خوبی اللہ نے اہل تقویٰ کی کیا بیان فرمائی تھی؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. موت انسان کی آ گئی، موت کے بعد سے لے کر کے جنت اور جہنم تک جانے تک جتنے بھی مراحل ہیں وہ سب کے سب آخرت کے اندر آتے ہیں. لہذا ان پر ہمارا ایمان ہے. مرنے کے بعد قبر میں جو فاسق و فاجر ان کو عذاب ہوتا ہے اس پر ہمارا ایمان ہے. اہل ایمان کو، نیک لوگوں کو اللہ کی طرف سے نعمتیں جنت کے اندر ملنا شروع ہو جاتی ہیں. جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں، قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے. ہمارا اور آپ سب کا ایمان ہے. اگر کوئی ایمان نہیں رکھتا وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا. مومن نہیں ہو سکتا. کیوں؟ یہ ساری چیزیں آخرت سے متعلق. تو یہ تمام چیزوں پر ایک اہل ایمان کا، متقی کا ایمان ہوتا ہے. وبالآخرۃ هم موقنون، آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں، ذرہ برابر شک نہیں کرتے کہ پتہ نہیں قیامت قائم ہوگی کہ نہیں ہوگی، آخرت ہوگی کہ نہیں ہوگی. نہیں، اللہ رب العالمین نے ایک دن بنایا ہے. دنیا کے اندر میرے بھائیو جو اہل ایمان ہیں، نیک لوگ ہیں، دنیا کے اندر ان کو وہ پورا بدلہ نہیں مل سکتا. پورا بدلہ ان کی نیکی اور عبادت کا آخرت میں اللہ تعالیٰ دے گا. اور جو ظالم ہیں دنیا میں ان کو سزائیں نہیں ملتی. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن رکھا ہے ایک دن ایسا کہ ان ظالموں کو سزا دی جائے گی. جو مظلوموں جو ظلم کرتے ہیں اور جو لوگوں کو سزائیں دیتے ہیں اور اس طریقے سے جو لوگوں کا حق کھاتے ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے بدلہ لے گا. تو ایک دن اللہ رب العالمین نے رکھا، وہ آخرت کا دن ہے. اس پر ہمارا اور آپ کا ایمان اور یقین ہے. اگر دنیا میں ہمیں نہیں ملا بدلہ، اللہ تعالیٰ آخرت کے اندر دے گا. اور اہل ایمان کا پورا بدلہ آخرت کے اندر ہی مل سکتا ہے. دنیا کے اندر آپ کی نیکیوں کا، آپ کی نماز اور زکوٰۃ اور صدقات اور خیرات کا، اللہ کے راستے میں دی ہوئی تمام قربانیوں کا پورا بدلہ دنیا نہیں دے سکتی. اس کا پورا بدلہ دینے والا وہی دے سکتا ہے جس کا دین ہے، جو دنیا کا رب ہے، جو سب کا خالق و مالک ہے، اللہ رب العالمین ہے. وہی قیامت کے دن ہمارا پورا بدلہ دے گا. اہل ایمان کا دنیا والے بدلہ نہیں دے سکتے. تو اس پر ہمارا ایمان اور یقین ہے. اگر شک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اہل ایمان نہیں. اللہ کیا فرمایا اس کے بعد میں؟ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی اپنے رب کی طرف سے بھیجی ہوئی ہدایت پر ہے، یہی ہدایت پر، یہی صحیح راستے پر ہیں. اولئک هم المفلحون، اور یہی کامیاب لوگ ہیں. کامیابی ایسے ہی لوگوں کو ملے گی جو ایمان کی دولت سے متصف ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور ایمان کی دولتوں سے مالا مال ہیں. ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے کامیابی کا وعدہ کیا. اگرچہ دنیا کے اندر ہو سکتا ہے کامیابی نہ ملے، پریشانی میں زندگی گزرے، لیکن آخرت کی کامیابی یہی سب سے بڑی کامیابی بھی میرے بھائیوں. کیونکہ کامیابی ہمیشہ والی کامیابی ہے، ہمیشہ رہنے والی کامیابی ہے. دنیا کی کامیابی وقتی ہے، چند سالوں کے لیے ہے، ختم ہو جائے گی، لیکن آخرت کی کامیابی ہمیشہ کے لیے ہے. لہذا اصل کامیابی وہی ہے، وہی اصل کامیاب لوگ ہیں میرے بھائیوں. اس لیے آخرت کی فکر کریں، ہم آخرت کی کامیابی کی فکر کریں. اگر دنیا ملے نہ ملے، ہم آخرت کی فکر کریں اور آخرت کو سنوارنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق دے. اللہ نے کام کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہر شر اور ہر فتنے اور برائی سے اللہ صاحب ہم سب کو محفوظ رکھے، اپنے نبی کی سنت پر قائم رکھے، توحید پر قائم رکھے، شرک، بدعت اور خرافات اور رسم و رواج سے، تمام غلط چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. آمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ولکم بر رؤوف رحیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون.